جو شادی شدہ ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں. ابھی سری نگر سے ایک بچی مجھے فون پر کہہ رہی تھی وہ شادی شدہ ہیں، غالباً 4 بچوں کی ماں ہے، با پردہ ہے، گاڑی خود چلاتی ہے پردے کے ساتھ، مکتب چلاتی ہے، اپنے گھر میں مکتب ہی کو قائم کیا ہے. اپنے شوہر کو اور سسرال والوں میں اس نے دین کی ایک تڑپ پیدا کی ہے. اب اس کا گھر ماشاءاللہ بہت ہی خوشگواری کا گہوارہ بنا ہوا ہے. تو آپ بچیوں کو یہ سیکھنا ہے. تو جو شوہر والی ہے اس کے بارے میں کہا گیا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، جو لڑکی، جو عورت، جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. اور چوتھی اور آخری چیز، وہ ہر عورت کے لیے، چاہے وہ کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، نوجوان ہو یا بوڑھی ہو، اس لیے کہ عورت بہرحال عورت ہی ہے. اردو میں بھی ہم عورت کہتے ہیں. عورت دراصل عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے قابل ستر، یعنی جس کا چھپانا ضروری اور لازم ہے. سونے کا ہار ہو، سونے کا پینڈلم ہو، سونے کی انگوٹھی ہو، یا آپ اپنی سہیلیوں کو تو دکھلا سکتی ہیں، اپنے ماں باپ کو دکھلا سکتی ہیں، اپنے شوہر کو دکھلا سکتی ہیں، اجنبی کو نہیں دکھلا سکتی. اس کی نظر اس پر پڑے کہ اس کا پردہ ہونا ضروری ہے. تو یہ دنیا کا یہ مال، چاہے سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو یا روپے کی صورت میں، اس میں بھی پردے کا ہونا ضروری ہے. ہم میں کوئی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی پیسوں کو دکھلا کر نہیں پھرتا ہوگا، وہ پیسوں کو اندر والے جیب میں رکھتا ہے. تو عورت کی ذات ایسی ہے جس کی قیمت پیسوں سے بھی گری ہے کہ وہ اپنے حسن اور جمال کی نمائش کرتی پھرے. عورت کا حسن، عورت کی زیب و زینت بہت قیمتی سرمایہ ہے. اسی بنا پر شریعت نے وسیع تر مفادات کے لیے آپ عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم کیا ہے. پردہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ یہاں آئی، برقع پہن لیا اور چلتی گھر پر پھر رہ گئی. پردہ یہ بھی ہے، اور پردے کا خلاصہ اور فلسفہ بھی یہی ہے کہ میری بیٹیاں، ملت اسلامیہ کی یہ شہزادیاں اور قوم مسلم کی یہ بہنیں جس حال میں ہوں، جس جگہ ہوں، آپ اپنی عزت کی حفاظت خود ہی کریں. دیکھیے ماں باپ